ایرانی میزائلوں نے دیمونا میں جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ ایران نے اپنے جوابی رد عمل سے سرخ لائن کو عبور کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں اور ایران نے اسرائیل پر جو بڑے شہر ہیں، خاص طور پر تل ابیب اور یروشلم، وہاں پر بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے۔ گو کہ ایران کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی، لیکن اس اجلاس سے پہلے ہی ایران کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا اسرائیل پر۔ یقینی طور پر ایرانی حکومت پر عوامی رد عمل بھی تھا، ایک عوامی پریشر بھی تھا کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے، اور اسی سلسلے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو دردناک جواب دیں گے۔ اب ایران کی جانب سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میزائلوں نے دیمونا میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اسرائیل کو مارو اور بھاگو طرز کے حملے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایرانی مسلح افواج اسرائیل کو بے بس کر دیں گی اور اسرائیلی حکومت اس جرم سے بچ نہیں سکے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز ایران کے مختلف علاقوں پر 200 فائر فائٹرز کے ذریعے 200 جنگی جہازوں کے ذریعے حملہ کیا گیا اور ایران کی جو تنصیبات تھی، جوہری تنصیبات تھی، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس حملے میں ایران کی بڑی شخصیات شہید ہوئیں، 6 بڑے سائنسدان جو کہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے کام کر رہے تھے وہ اس حملے میں شہید ہوئے، جبکہ ایران کی فوج کے سربراہان بھی شہید ہوئے۔ ایران نے اسرائیل کے 2 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوم آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی بنکرز میں جا چھپے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کے 2 جنگی طیارے مار گرائے، پائلٹ بھی گرفتار ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی حملوں سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے اسرائیل کو مارو اور بھاگو طرز کے حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی مسلح افواج اسرائیل کو بے بس کر دیں گی، اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل حملوں میں 7 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے 200 جنگی جہازوں سے ایران کے 8 شہروں پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی حملے میں حساس عسکری، جوہری اور سائنسی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیل کا نتنز نیوکلیئر فیسلٹی مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ تہران، اصفہان، مشہد، تبریز، کرمانشاہ اور شیراز میں حساس مقامات پر پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، ایرانی پاسداران انقلاب کے سپہ سالار میجر جنرل حسین سلامی، 6 ایرانی جوہری سائنسدانوں سمیت مجموعی طور پر 78 افراد شہید ہوئے۔ تہران میں اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ لوگوں کی جانب سے حکومت کو یہ کہا گیا کہ اسرائیل پر جوابی حملہ کیا جائے، انتقام لیا جائے ان حملوں کا، اور ایران کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں خاص طور پر تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے، اور اس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو دردناک سزا دیں گے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اسرائیل کے اس حملے کا جواب سخت ہوگا، اسرائیل انتظار کرے۔ یروشلم اور تل ابیب میں ایک بار پھر دھماکے سنے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کے جوابی حملوں سے ایران نے سرخ لائن عبور کی ہے۔ ان حملوں کے بعد جو کہ ایران کی جانب سے کیے گئے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اس سے پہلے سلامتی کونسل کے اجلاس کی، جو کہ اسرائیلی حملوں کے بعد کیا گیا تھا، اور سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہونا تھا، لیکن ایران کے جوابی حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ ایرانی میزائلوں نے دیمونا میں جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے اپنے جوابی رد عمل سے سرخ لکیر کو عبور کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس حملے کے بعد تمام شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی، اور اس حملے کے بعد لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 100 سے زائد میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس وقت اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ ایرانی حملے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں، جبکہ تل ابیب میں مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی وار کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں اور غزہ میں بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کی جانب سے جشن منایا گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ایران کے حق میں نعرے لگائے، جشن منایا گیا لوگوں کی جانب سے۔ ایرانی میزائلوں نے دیمونا میں جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیل پر مرحلہ وار بڑا جوابی حملہ، وعدہ صادق سوم آپریشن جاری، تل ابیب، یروشلم سمیت مختلف شہروں پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے، عمارتوں میں آگ بھڑکی ہوئی ہے اور دھوئیں کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک آگ اور دھواں۔ اسرائیلی میڈیا کے ایرانی حملے میں 15 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی ہے اور اسرائیل کے شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، اور ایرانی سرکاری میڈیا کا 2 سرکاری جہاز گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر مرحلہ وار بڑا جوابی حملہ کیا ہے، وعدہ صادق سوم آپریشن جو کہ اس وقت جاری ہے، اور تل ابیب، یروشلم سمیت مختلف شہروں پر